Pakistan, prefer made in Pakistan. You have done your service, you have done your part. So it's nothing. ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं जिसमें ये सारे हमारे फ्यूचर इंजीनियर जो कि इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है हमारे साथ, और ये सारे कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्टर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आके सब डिस्कस करते हैं, अपने सॉल्यूशंस को देखते हैं. ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी है एनर्जी कन्वर्सेशन के हवाले से. मुझे याद है कि 2008 में एवीबी के साथ हमने के इलेक्ट्रिक के साथ विद फिलिप्स ऑन बोर्ड और केएफसी ऑन बोर्ड एक इनिशिएटिव ड्राइव लिया गया था फॉर एनर्जी कन्वर्सेशन. 2.4 billion this year only of IT exports, and India has crossed $300 billion. Same kind of people, same kind of brains. Rather, I rank the Pakistani brain better than any country in the world, because we have got brains like anything. And we should understand this, that Pakistan is here to live, and we are living in Pakistan. Love and be proud that you are a Pakistani. That's what is requirement of today. Don't get disappointed. These days come in the histories of the nation many a times, and they go. We have seen these kind of problems in Pakistan in the past also. This is one of those days. These will also pass, and we will inshallah see a prosperous and progressive and productive Pakistan, inshallah. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. Sir, now I would like to invite you and all our distinguished guests seated on the head table to please come forward for the formal inauguration of IEEE Fair 2023 and do the honors of cutting the ribbon. We also welcome His Excellency Engineer Sami Abdullah Salim Al-Khanjari, Consulate General Oman, and Dmitry Petrov, Consulate General of the Russia. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the formal inauguration of IEEE Fair 2023. This is a significant moment for sure. The symbolic act आज तकरीबन इस बात को कोई अराउंड मेरा ख्याल है 14-15 ईयर्स हो गए हैं. एटलीस्ट लोगों का माइंडसेट हैज़ बीन चेंज्ड. लोग अब कम से कम एनर्जी कंजर्वेशन की बातें कर रहे हैं, नॉट ओनली ऑन द इंडस्ट्री साइड बट ऑन द रेजिडेंशियल कमर्शियल साइड ऑल्सो. सो इस प्लेटफॉर्म्स का जो बेसिक लोगों को जो एडवांटेज लेना चाहिए वो ये कि जो आपकी जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है उनके अंदर राइट चीज़ें उनके माइंड्स के अंदर बिल्ड करें. इंजीनियर्स की बहुत अच्छी बात हुई. माई सेल्फ बीइंग एन इंजीनियर जो अभी तक इस कंट्री में है, हमें इंजीनियर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए. अगर आपके पास इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही होंगी, अनफॉर्चुनेटली जो आपका जो ये इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा जो लॉट है, I would like to request our chief guest to please present a token of appreciation to Dmitry Petrov, Consulate General of the Russia. Please come forward. I would like to request Dmitry Petrov, Consulate General of the Russia, to please come forward, and I would like to request our chief guest to please
present the token of appreciation to him. Next, I would like our chief guest to present the token of appreciation to His Excellency Engineer Sami Abdullah Salim Al-Khanjari, Consulate General, Oman. Next up, I'd like to request Mr. Mohsen Shikhani, Patron-in-Chief Abad, to please come forward and collect his token of appreciation. Mr. Suleiman Chawla, can I please request you to now come forward, Senior VP, FPCCI, to collect your token of appreciation. Next up, Mr. Asif Sumsum, please come forward and collect your token of appreciation. I would like to request His Excellency Engineer Sami Abdullah Salim Al-Khanjari, Consulate General, Oman, to please come forward and collect his token of appreciation. Mr. Iftikhar Sheikh, President KCCI, can I please request you to now come forward and collect your memento. And now, I would like to request Engineer Khalid Parvez, IEEE Karachi Center, and Mr. Zohair Nasir, Chief Executive Officer, Badar Expo Solutions, to please come forward and present a token of appreciation to our chief guest, Mr. Mohammad Zubair Motiwala, Chief Executive, TDAB. Ladies and gentlemen, please put a huge round of applause. I would now kindly request the Chief Guest, Guest of Honor, and IEEE Organizing Committee members to please come forward for a group photo. Ladies and gentlemen, this brings us to the close of the opening ceremony of IEEE Fair 2023. We extend our sincere gratitude to each one of you for being here. The exhibition is open for the next 3 days from today onwards till October 5th, 2023 from 10 a.m. to 7 p.m. all 3 days. Thank you, and we look forward to a very successful IEEE Fair 2023. Thank you so much.
fair. For the last 12 years, we are organizing it together. It's 1 p.m. جی السلام علیکم. میں IMS الیکٹرک کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں. IEEE کا جو فیئر ہو رہا ہے یہ ایک بہت ہی نادر موقع ہے. اس پہ ہم لوگ بھرپور شرکت کر رہے ہیں IMS کی جانب سے. IMS کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کے اندر ایک طرح سے ایک یونیک کمپنی ہے جو کہ پوری پاور ٹرین کو فرام پاور جنریشن ٹو پاور ڈسٹریبیوشن اور آٹومیشن آف بلڈنگ مینجمنٹ سسٹمز، یہ پوری کی پوری جو ٹرین ہے پاور کی اس کو ہم کور کرتے ہیں. اور وی آر آلسو ان دا فائنل اسٹیجز آف ایکوائرنگ ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس پاور ٹرانسفارمرز. تو اس طرح سے یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا نام پرائیویٹ سیکٹر میں پاکستان میں آ رہا ہے. وقت کی ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ میک ان پاکستان کی طرف واپس جائیں. ہم نے بہت وقت گنوا دیا ہے اور اس موقع پر IEEE کی جانب سے جو یہ فیئر ہو رہا ہے اور بدر ایکسپو والے جو اس کو ارینج کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی سنہرا موقع ہے انڈسٹری کے پلیئرز جو ہمارے جیسے ہیں ان کے لیے، اور پھر پاکستان کی جو انڈسٹری میں مختلف یوزرز ہیں اور جو ہماری ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پر آئیں اور وہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر پاکستانی کمپنیاں کیا بنا رہی ہیں اور کس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ اپنی خود انحصاری کے اوپر عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اگر پاکستانی چیزوں کا استعمال کریں اپنے پروجیکٹس میں، تو نہ صرف ہماری معیشت کے لیے بہت اچھا ہوگا بلکہ آہستہ آہستہ ہمارے جو مصنوعات ہیں ان کی کوالٹی اور ان کی جدت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ فیئر جو ہے اس کے علاوہ ہمیں اس بات کا بھی موقع دیتا ہے کہ ہم مختلف کمپنیز کے پروڈکٹس کو، ان کے جو سولوشنز ہیں انڈسٹری کے لیے، اس کو دیکھ سکیں اور ایک ہی جگہ پہ ہم ایک ہی وقت میں اس طرح کی نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں جس میں اس طرح کے مواقع میں ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو لوگ ان ٹیکنالوجیز کے پیچھے ہیں، جو برینز ہیں، وہ سب وہاں پر موجود ہوں گے. تو یہ موقع ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، خود میرے لیے بھی بہت اچھا موقع ہوگا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ریچ آؤٹ کر سکوں. اور میں اگین IEEE کا خاص طور پر اور بدر ایکسپو کا اس بار حوالے سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے ایونٹ کو یہاں پر منعقد کیا ہے. اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں ہمارے ینگ انجینئرز کی جانب. ہمارے جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں ہر سال بہت سارے ینگ انجینئرز پیدا کرتی ہیں، بہترین لوگ ہیں اور دنیا کے مختلف خطوں میں انہوں نے اپنی ہنر کو منوایا ہے. ان کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ آئیں اور وہ یہ دیکھ سکیں کہ یہاں پاکستان کے اندر الیکٹریکل انجینئرنگ کے شعبے میں کون سی کمپنیاں ہیں جو ان کو نہ صرف معاش کے مواقع فراہم کریں بلکہ ان کی تربیت بھی کر سکیں اور اس طرح سے ان کے جوہروں کو نکھار سکیں. تو میں اختتام پہ IEEE کا اور بدر ایکسپو کا بہت مشکور ہوں کہ اس نے IMS الیکٹرک کو اس بات کا موقع دیا ہے. 3، 4 اور 5 اکتوبر کو پاکستان کے کراچی کے جو ایکسپو سینٹر ہے اس میں موجود ہوں گے اور بدر ایکسپو اور IEEE ہمیں یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم ان 3 دنوں میں وہاں آ کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. یہ پاکستان کی انڈسٹریل فیئرز میں سے ایک یونیک فیئر ہے
اور ہم خود اس میں بہت شرکت کرتے رہتے ہیں اور مجھے ذاتی طور پر بھی بہت کچھ اس میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں اور شریک ہوں اور مل جل کے ہم پاکستان کو آگے بڑھائیں. میک ان پاکستان, لیو ان پاکستان, دیٹ از دا فیوچر. السلام علیکم. میرا نام محمد فیصل بابانی ہے اور میں ڈائریکٹر سیلز ہوں فیکٹر LED لائٹس کا. اور ہم لوگ جو ہے LED لائٹس کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں بازار کے اعتبار سے, اور ہماری مختلف آئٹمز ہیں, اسٹریٹ لائٹ ہو گئی, فلڈ لائٹ ہو گئی, اور یہ شعبہ جات میں ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہمیں الحمدللہ اس کام کو, یعنی کہ میں اپنی کمپنی کا بھی متعارف کروا دوں کہ ہم بابانی گروپ کے انڈر میں آتے ہیں اور اس میں فیکٹر کا کام ہے. اس کے علاوہ لونگی کمپنی ہے سولر کے اعتبار سے جو دنیا کی ٹاپ آف دا ون کمپنی ہے, وہ کمپنی کے ہم ڈسٹریبیوٹر ہیں. اور اس کے علاوہ جن کو سولر ہے اس کے بھی ہم ڈسٹریبیوٹر ہیں, اور سن گرو انویٹر ہیں اس کے بھی ہم اس کے جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹر ہیں. اور آلریڈی ہم لوگ LED لائٹس میں موجود ہیں. پچھلے 2018 سے ہم جو ہے یہ کام میں ہیں اور پورے پاکستان میں ہمارے ڈیلرز موجود ہیں. ہماری سروسز کا معیار ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو معیاری چیز اور اچھی قیمت میں فراہم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹال ہم ابھی ایکسپو سینٹر میں IEEE کے ذریعے ابھی ہم جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو اس میں ہمارے ساتھ الحمدللہ یہ ہمیں بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے دونوں پارٹنر لونگی سولر اور جو ہے سن گرو سولر یہ بھی ہمارے ساتھ حصہ لے رہے ہیں, اور فیکٹر آلریڈی الحمدللہ ہے. ہم اس میں پلاٹینیم اسپانسر کے طور پہ آپ کو انشاءاللہ دعوت دیتے ہیں, اور میں تمام اداروں کو دعوت دیتا ہوں. یہ جتنے بھی آرکیٹیکٹس ہیں اور جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں یا جتنے بھی ادارے ہیں آرکیٹیکٹس وغیرہ کے انجینئر ہیں, وہ آ کے ہمارے اسٹال پہ وزٹ کریں. اور یہ 3, 4 اور 5 اکتوبر کو انشاءاللہ ہم وہاں پہ آپ کا انتظار کریں گے. مجھے ایک بات بتاتے ہوئے اور خوشی محسوس ہو رہی ہے الحمدللہ کہ LED لائٹس کی کمپنی میں ہماری تیز ترین گروتھ ہے, جو ہماری بازار کے اعتبار سے بھی اور تمام ڈیلرز کے اعتبار سے بھی. یہ سب اللہ نے کرم کیا, مدد فرمائی, آسانی فرمائی, اور تمام لوگوں کی محنت ہے. جیسے میری اسٹاف ٹیم ہے, تمام میرے انجینئرز ہیں, اور جتنے بھی میرے سیلز کے لوگ ہیں, اور جتنے بھی میرے ڈیلرز ہیں. یہ خالی فیکٹر کمپنی کی محنت نہیں ہے, ان سب کی محنت ہے. ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ الحمدللہ تمام DMCs میں جاتی ہیں, اور تمام شاہراہیں ہماری LED اسٹریٹ لائٹ سے روشن ہے الحمدللہ. اور مزید ہم کوشش کر رہے ہیں کہ CNW میں اور DMCs وغیرہ کے ذریعے پورے پاکستان کی تمام شاہراہوں کو روشنی کی طرف گامزن کریں. اور یہ جو توانائی کا بحران ہے, جو طلب اور رسد میں جو کمی ہے, وہ ہمارے ذریعے, ہماری پروڈکٹ کے ذریعے قابل, یعنی کہ اس قابل ہو کہ اس کے جو ڈیفیشیٹ ہے اس کو ہم کم کر سکیں. السلام علیکم. میرا نام دانش سعید ہے اور میں جنرل مینیجر ڈیپس انٹرنیشنل ہوں, دیوان انرجی اینڈ پاور سولوشنز. ہم لوگ سولر کا بزنس کرتے ہیں, ریٹیلنگ اینڈ EPC بوتھ, اینڈ وی آر بیسڈ ان دبئی, قطر, پاکستان. اینڈ پاکستان میں بھی 3 میجر شہر ہیں, جس میں کراچی ہے, اسلام آباد ہے اور لاہور ہے. وی آر آلسو لوکنگ فارورڈ ٹو اوپن آور آفیسز ان کوئٹہ اینڈ پشاور. وی ہیو آلسو ویئر ہاؤسز ان ملتان, سکھر, رحیم یار خان اینڈ سیالکوٹ, آلسو ان فیصل آباد. تو ہم ابھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں IEEE میں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم وی سی اٹ ایز اے پلیٹفارم ویئر وی کین میٹ پیپل بوتھ دا اینڈ یوزرس اینڈ دا سیلرس. اور ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اور اچھی کون سی پروڈکٹس ہم لے سکتے ہیں فار آر بزنس, جو کہ ہمارے لیے فیزیبل ہوں. پلس اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ اور سارے جتنے بھی اینڈ یوزرس ہیں انرجی کے, اسپیشلی رینیوبل انرجی کے, وہ ہمیں وہاں پہ مل سکتے ہیں. وزٹرس کے لیے ہم لوگ اب پاور سولوشنز لے کے آ رہے ہیں, جس میں EPC اور PPA بزنسز ہیں. وی آر آلسو لوکنگ فارورڈ ٹو ہیو اے پلیٹفارم ان پاکستان فار کاربن کریڈٹس. اس کے علاوہ ریٹیل بزنس بھی ہے. وی کین سیل اے لاٹ آف گڈ اماؤنٹ آف سولر پینلس اینڈ انورٹرس ایز ویل, جس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہے, اس میں الیکٹریکل BOS بھی ہے. اور اس کے علاوہ ہم پورا ایک 1 ونڈو سولوشن لے کے آ رہے ہیں فار سولر اینڈ یوزرس. بدر ایکسپو اس پورے ایونٹ کو مینیج کر رہا ہے, اور ان کی ایک لانگ ہسٹری ہے وتھ سکسیس اسٹوریز, اور IEEE انہی کی طرف سے مینیج کیا جا رہا ہے فار مے بی مور دین ڈیکیڈ ناؤ.
और they provide a platform where they can actually make end users and sellers meet as well. और इसके अलावा ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस इवेंट में आएंगे और we will be there to welcome you and provide you solutions. इसके अलावा ये भी है कि हमारी जो वहाँ पे जो जितनी भी अपग्रेडेशंस हैं into the technology of solar specifically वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगी. This is Harish Shahid, Director of Orange Electric, and we've been working in Pakistan since 2006. Alhamdulillah, we're working in 8 cities in Pakistan, including all the big channels of Pakistan: Islamabad, Lahore, Karachi, Multan. And we've been in Pakistan for the last 17 years, and we've been attached with IEEE for the last 9 years, since 2014. And it's been a successful journey with IEEE, and it's been a pleasant experience every time. Last year we participated in IEEE, and just like every other year, it was a very successful exhibition. And last year, I believe it was in around September, when we had 4 stalls at IEEE, and we had a massive exhibit stall over there, and we had a massive turnout as well. We had very relevant consultants coming to us, we had engineers, we had builders from the industry who knew us from the last 10 years, and there were some new clients also who visited us, and it was a very pleasant experience. So it's been a journey of 8 to 9 years where at some times we've been sponsors of IEEE as well, and it's been very productive for us. Last year we were not sponsors, although we had 4 huge stalls, but this year again we're proud bronze sponsors, and we're hoping that this bronze sponsorship is going to bring us fruitful results like it does every time from IEEE channel. And we're going to highlight some new products this time, including automation materials for home and for hotels as well. And we're bringing a new switches series called Odessa series, which we're already supplying to some hotel clients in Lahore and other places in Punjab. So we're going to highlight some new series this time, and with European finish, so hopefully that's going to create an impact. So this exhibition is starting in the first week of October, as you all might know already. It's starting on 3rd October, and I would love for all of you to join us and be part of this healthy community where there's competition as well. And I would love for all of you to join us in the interactive and informative seminars and all the conferences that we'll be having during the 3 days. And it's going to be a very nice learning experience, and for new players as well, and for old players, because there's always room for learning. And these seminars will provide some kind of new information that will come in handy for us in the future, inshallah. Assalamu alaikum and hello, my name is Waqas. I'm the Chief Business Officer at Mtronic. IEEE is one of the major conferences for electronics and electrical devices within Pakistan, and it serves as a vibrant ecosystem for the EE space within the country. So it's an important showcase for anyone who wants to, explore new projects or form partnerships and ventures with like-minded companies and individuals. The future of electronics and electrical devices in Pakistan is immense. As an emerging market, Pakistan holds a lot of potential, and we need to bring in homegrown products into the market so that we can essentially dive into the ecosystem of this emerging market and deliver products that are needed within the markets, both in businesses and homes. This is going to be our first time at IEEE, but based on past feedback from other exhibitors, we think it's going to be a great experience for Mtronic as an organization. The reason why we are choosing to showcase Mtronic here is because we believe that this is the place to be for electronics and electrical devices. Mtronic, being a smart automation solution for buildings, presents an amazing opportunity for like-minded companies to collaborate with us, and we also see this as an opportunity for us to connect with like-minded companies, individuals, and form partnerships and ventures as we dive deep into the Pakistani market and go global. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद ज़मान है और मैं A to Z इंजीनियरिंग स्विचगियर प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूँ। और मेरी ये फर्म साइन 1993 में कायम हुई थी और बहुत छोटी सी फर्म को लेकर मैं चला हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूनिट 1 और यूनिट 2 है जिसे मैं रन कर रहा हूँ, और लो वोल्टेज स्विचगियर
हमारी बेसिक प्रोजेक्ट है, और लो वोल्टेज के साथ साथ हमने मीडियम वोल्टेज एचटी पैनल वगैरह भी तैयार करने शुरू कर दिए हैं, और काफ़ी हमारे क्लाइंट है जिसमें हम मीडियम वोल्टेज पैनल भी दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम जो है वो बसवे की फैक्ट्री लगाने का है, जो यूनिट 2 पोर्ट कासिम पे हमारा नया यूनिट तैयार हो चुका है, तो हम इंशाल्लाह वो यूनिट भी अनकरीब लॉन्च कर देंगे। हम इस मरतबा भी स्टॉल पे एचटी पैनल यानी मीडियम वोल्टेज पैनल रख रहे हैं और मज़ीद चीज़ें रख रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग इस मरतबा भी 3, 4, 5 तारीख को अक्टूबर को एक्सपो में आ रहे हैं। उसमें भी आप लोग आएँ और हमारे स्टॉल को देखें। हमने सिल्वर स्पॉन्सर किया है और इंशाल्लाह हम अच्छी प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे, और दूसरे कि आप लोगों के भी कमेंट्स हम लेंगे कि हम कहाँ तक अपनी प्रोडक्ट को देने में कामयाब हैं, या आपकी हम रिक्वायरमेंट मज़ीद और किस तरह से फुलफिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमीम अहमद है और मैं ओसाका लाइटिंग का CEO हूँ। ओसाका लाइटिंग अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 लाइटिंग कंपनी है। मैं अपना कंपनी का थोड़ा सा आप हज़रात को तारुफ़ करा लूँ। 2001 से हमने लाइटिंग की इब्तिदा की। जैसे 92 से हम PVC टेप हमने सबसे पहले ओसाका के नाम से मुतारिफ़ कराया था पाकिस्तान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक चप्पे पे एक शहर में सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं, और इस वक्त पाकिस्तान का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ओसाका की लाइटिंग से इस वक्त चमक दमक रहा है वो। और हम इस वक्त सारे बैंक्स में, होटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, और कोई भी जो बड़ा प्रोजेक्ट हो, गवर्नमेंट का इदारा हो, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ओसाका की लाइटिंग वहाँ पे मुतारिफ़ हो चुकी है, और वहाँ ओसाका की लाइटिंग जो है ना इस वक्त चमक दमक रही है। हमने पूरा पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा इदारा है पार्लियामेंट हाउस, हमने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ओसाका की पूरी LED में हमने कन्वर्ट किया, और प्रेसिडेंट हाउस है उसको भी हमने पूरा LED लाइट्स में कन्वर्ट किया। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जो जैसे जैसे जिद्दत दुनिया के अंदर होती रही, नई नई चीज़ें आती रहीं, हम भी वक्त के साथ साथ अपनी चीज़ें नई नई मुतारिफ़ कराते रहे। हमारी कोशिश यही रही है कि ये मुल्क के अंदर, हमारा मुल्क बहुत प्यारा है पाकिस्तान, इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें लाइटिंग के अंदर मुतारिफ़ कराई जाएं जिससे हमारे मुल्क के जो कंज्यूमर हैं, जो हमारे मुल्क के इदारे हैं, उससे रोशन जो होते रहें, और इससे ज़्यादा वो मुस्तफ़ीद हों और इससे ज़्यादा फ़ायदा हों। तो आजकल LED लाइट की दुनिया है, तो नई नई चीज़ें उसके अंदर आई हैं, तो ओसाका लाइटिंग भी नई नई चीज़ें मुतारिफ़ करा रही है और वारंटी के साथ दे रही है, और प्राइस पे हम और क्वालिटी पे हमने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी मुनासिब होती हैं कि हर आम यूज़र जो है ना उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। तो ये ओसाका के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है कि हम जो है एक लाइटिंग की दुनिया में अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की आवाम के लिए एक बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस हवाले से भी आप सब हज़रात से बात करना चाहता हूँ। IEEE जो है माशाल्लाह कई सालों से एक एक्सपो सेंटर में हमारे जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए एक नुमाइश करती है। जो हमारे वहाँ इंडस्ट्रीज़ के जो नुमाइंदे आते हैं उसमें शिरकत करते हैं तो उससे बहुत मुस्तफ़ीद होते हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की जितनी भी लाइटिंग से मुताल्लिक जितनी भी मसनूआत इस मुल्क के अंदर बनती हैं वो सारे के सारे इसमें हिस्सा लेते हैं, अपनी मसनूआत के फ़वाइद बताते हैं, और दूर दूर से पाकिस्तान के हर इलाके से, हर शहर से यहाँ इस जो एक्सपो में आते हैं और इस नुमाइश में शिरकत करते हैं। ये नुमाइश आज पहली मरतबा नहीं लग रही, बल्कि 12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये नुमाइश लग रही है। इससे काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं।
اور اس سے ہم نے بھی بہت فائدہ اٹھایا ہے اس نمائش میں شرکت کر کے، کیونکہ جب ہم ڈائریکٹ کنزیومر سے، ڈائریکٹ انڈسٹریلسٹ سے ہم ملتے ہیں تو ہم اس کو اپنی بات بھی پہنچاتے ہیں آسانی سے. وہ تو یہ ماشاءاللہ ایک بہت کامیاب ترین نمائش ہے. اور میں آپ سب حضرات سے گزارش کروں گا، جتنے بھی ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، جو بھی لائٹنگ سے وابستہ لوگ ہیں، وہ اس میں ضرور شرکت کریں، اس کو آئیں، دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. ماشاءاللہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے ہمارے یہاں فارینرز بھی آتے ہیں، جو ہمارے باہر سے آئے چائنیز ہیں یا سنگاپور یا ملیشین یا انڈونیشین جو یہاں ہیں، جن کے یہاں بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، وہ بھی آن کے اس جو IEEE سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں کتنی بڑی بڑی انڈسٹریز لگ گئی ہیں اور کیا کیا کوالٹی، کیا کیا معیار کی چیزیں یہاں بن رہی ہیں. اچھا، میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ایونٹ ہے یہ 3 سے 5 اکتوبر کو انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے 2023 میں. تو آپ سے میں کہوں گا اس ایونٹ کا حصہ بنیں، کیونکہ اس میں صرف یہ کام نہیں ہوگا، اس میں اور بھی کام ہوں گے. اس میں کانفرنسز ہوں گی، اس میں باقاعدہ لیکچرز ہوں گے جو آپ لوگوں کو بتائے جائیں گے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان لیکچرز، ان کانفرنس میں بھی مختلف قسم کی کانفرنس ہوں گی، اس میں بھی شرکت کریں تاکہ اس سے بھی آپ پھر ایک مستفیض ہوں. اچھا، میں مبارکباد دوں گا بدر ایکسپو کو، کیونکہ اس کے جو ماشاءاللہ زہیر صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے جینیس، بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ، تو ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ اسی طرح وہ ملک کے لیے کام کرتے رہیں گے، انڈسٹری کے لیے کام کرتے رہیں گے، ایک تاجر طبقے کے لیے کام کرتے رہیں گے، تاکہ ہمارے یہاں تاجر طبقہ ترقی کرے، ہماری انڈسٹری ترقی کرے. تو انشاءاللہ اس سے سب کو فائدہ ہو. السلام علیکم. میرا نام محمد سلیمان قیوم ہے. I am one of the director of Ghafoor Engineering Private Limited. Ghafoor Engineering Private Limited electrical switch gear manufacturing کمپنی ہے اور یہ پاکستان میں 1983 سے ایگزسٹ کر رہی ہے. اور سوئچ گیئر سے ریلیٹڈ EPC پروجیکٹس اور سروسز وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. غفور انجینئرنگ وابڈا NTDC اور MES میں ایک اپرووڈ کمپنی ہے. IEEE کا جو فورم ہے یہ سوئچ گیئر مینوفیکچرنگ کمپنیز اور الیکٹریکل سروسز پرووائڈر جو کمپنیز ہیں ان کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک بیسٹ فورم ہے. تو ہم لاسٹ ایئر بھی ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اب بھی ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو. In Pakistan, we had all these facilities available in the past, and even today, in some forms, it exists. When we are talking about policy, the policy related not only the what goods should be manufactured. The policy, when we talk policy means human resource development, skill development, knowledge transfer, plus, as Mr. Mahmoodul Haq mentioned regarding the internship or trainee engineers scheme, these all were available in Pakistan on the paper now. But if we go 30 years ago, all these trainings were available by the industry. Even today, there is a apprenticeship scheme, 1962 law exists. Every industry should hire this is a very good scheme if it is implemented to have a skilled manpower development.
which can increase like the job of OEM, which Mr. Tahir Salim mentioned. The maintenance technicians is more required than the maintenance engineer, because engineering is a, when we talk graduate or undergraduate program, we are talking above all this, who has a concept of R&D, who can design, who can execute the order. So the policy in all shape is required, whether it is a government of Pakistan or State Bank of Pakistan or Export Promotion Bureau, TDP, whatever may be. Make in Pakistan can, as Mr. Mahmudul Haq mentioned, of the Thailand, even in India in early 60s, I was going through an article during Nehru's time. They put a condition that every industry has to make minimum 10 to 15% of their revenue through export. And I am just sharing you one very funny information. In Siemens India in 1964, they had not enough exported the electrical products. To meet that condition, they exported rice from India to Germany. So we should also bring a policy like the finance minister once says, we are going to put condition of 10% of export by all industries. Maybe it may be a good beginning, let the policy come. But we have to reduce our foreign exchange requirement in all shape. Thank you. Thank you, Ishtaq Saab. मुस्तकबिल ही मेक इन पाकिस्तान का है, इसके अलावा है ही नहीं. अगर आपको मुस्तकबिल चाहिए तो गो फॉर दैट. इरफान साहब कह रहे हैं देयर इज जस्ट नो चॉइस, हमारे पास कोई और वो नहीं है. जी सलमान. इरफान साहब ने ही बोला था कि व्हाट नीड्स टू बी मेड शुड बी अप्रोप्रिएट, राइट? अभी आपने उसी को शॉट डाउन कर दिया बाय सेइंग कि लिथियम बैटरी नहीं बना सकते या नहीं बनाना चाहिए, जबकि दैट इज द इजीएस्ट वे आउट. You don't need to go into cell research. You buy the cells, you assemble them, the BMS is made here, we make them, we can make it. The entire structure, steel, उसका 80% value add यहाँ हो सकता है सिवाय सेल के. वो next step है. Just like the PV panel बनाओ, सेल खरीदो, फिर next step में सेल बनाओ. ठीक है? So unless you have the will, then the policy, then everything follows through with it. Then the economic and the trade takes over. One more question, sir. Siemens. आपने कहा Siemens बंद हो गया, Chinese आ गए. Siemens की वो टेक्नोलॉजी, वो टेक्निक पाकिस्तान में क्यों नहीं रह गई? Why didn't somebody else buy it? Why didn't they start manufacturing those transformers which Siemens left and took with them the technology? वो कहाँ गया? Siemens की टेक्नोलॉजी भी है, बंदे भी हैं, काम भी कर रहे हैं. अब अल-सवेदी के नाम से है, पहले वलीदस के नाम से थी. टेक्नोलॉजी सीमेंस ही की है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी तो बड़ी कॉमन है. ट्रांसफार्मर्स तो और बहुत लोग बना रहे हैं. पाकिस्तान में 9-10 कंपनियां हैं जो ट्रांसफार्मर्स बना रही हैं. अब ये पावर ट्रांसफार्मर सिर्फ पेल बना रही है, ये भी बनाएंगे अल-सवेदी वाले, और महमूद साहब की HEC भी बनाएगी इंशाल्लाह. तो लेकिन जो बात आप कह रहे थे बैटरीज के हवाले से, लिथियम आयन बैटरीज के 4 वेंडर्स होते हैं मेन. शेल यहाँ बन सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन जब तक आप वो पॉलिसी को चेंज करके उनको यहाँ बनाएंगे, उसमें सेफ्टी भी पॉलिसी बड़ी ज़रूरी है. तो उस वक़्त ये आउटडेटेड हो चुकी होगी लिथियम आयन बैटरी. आपको अगली बैटरी की तरफ जाना है, ठीक है? और वो अभी आ चुकी हैं मार्केट में, कम हैं कमर्शियली. Oh, sorry. So these lithium ion batteries are not that easy to make. You know, we have talked to people who are making lithium ion batteries in China. These are Pakistani Americans. They've got factories. Now they've closed them down because of certain other reasons. So
they came here, surveyed the market, and they said, well, Pakistan is still not ready to make lithium-ion batteries here. They wanted to relocate the factory from China to Pakistan. But Pakistanis are not ready to accept those things. That is also an issue. Because this thing I'll say in Urdu, कि जहाँ भी वो जाते थे उनसे लोग यही कहते थे कि इसमें मेरा क्या है, ठीक है? तो इस वजह से जो रिसर्च करनी है वो इससे नेक्स्ट स्टेप की करनी है. मैं यूनिवर्सिटीज़ को कह रहा था कि आप जो रिसर्च करें वो अगले स्टेप की करें और देखें मार्केट में नेक्स्ट ईयर्स में कौन सी बैटरीज आएंगी जिनकी डेंसिटी ज़्यादा हो, जिनकी कॉस्ट कम हो. Storage density. Thank you, Irfan Saab. I think, Salman, you can take up further discussion during the lunch hour. I think we are near to the end of this session, and we need to conclude it. And what we discuss is that policies at all levels. I think whosoever has questions, they can discuss with the respective people during the lunch break, because we are running out of time. So I'm sorry. Then we have another question. We have two questions then. We have another question at the back. Okay, please. My name is Engineer Abdul Rahim. I'm a local council member of IEP, Institute of Engineers Pakistan, and Vice Chairman, Industrial Division. And I will next, first panelist, Mr. Ishtaq Ahmed, for the HS code at 85 and 84, which are restricted. You know, if there is no spare part, no machinery can run, and no industry can run. So it is essential to have this thing. Now, who will address this to government? Either IEP, IEEP, or PEC. You know, we can jointly work, and I invite you to please come over and in IEP, and we can arrange a seminar and address to government and state bank. Please. Irfan Saab, would you please be concise? We're running out of time. All the stakeholders, including Federation Chamber of Commerce, Karachi Chamber of Commerce, Site Association, Korangi Association, all big leaders have written to Government of Pakistan. They have published an appeal on the front page of the newspapers to withdraw this. But government, as yesterday Mr. Khurram Dastagir, the Minister for Energy and Power, mentioned, this will be revised as soon as we receive the tranche from the IMF. So we hope for the best. Our point of discussion was that we take a decision in a very haste, without considering where we are going to be putting loss. Thank you, Ishtaq. One last question at the back, please. Assalamu alaikum. My name is Sani Raza. I belong to the steel trading family. Please keep the mic near to your mouth. I belong to a steel trading family. My experiences in the steel trading has been like few years ago, like around 20 years back, China was nowhere in the steel sector. Japan did the majority of the steel production of the world. Japan was high-tech. Then Japan changed its preferences. China took over. There was, I think there were 1 or 2 steel mills in China around 20 years back. Now China produces 60% of the global steel production. So much that economies of the world are putting anti-dumping duties on China. Okay. Few years back, China decided that it has to restructure the steel sector, because mostly, like there is thinking about China that China only produces low-end products. China decided to do that. It went to get it restructured its sector towards high-tech. Look at the Malaysian economy, where it was in the pre-Mahathir era. They decided to restructure the economy. They identified that those sectors which will be the backbone of their economy. We should learn from these economies. We should learn from China. We should learn from Russia, our distinguished guest over here. We should learn from the success of the ASEAN countries. Like we should not think in a way that in a closed environment.
No country can grow in a closed environment. Now the international laws of the WTO, everything, like you can't put trade restrictions. You have to be part of the global trade community. You have to be part of the global banking community. Like grow your resources, grow your human resources. If an engineer in America and Pakistani doctor can produce marvels, why can't the doctor over here can do? It's only a difference between the environment. It's only a difference between how importance we give to our education, to our growth. Thank you very much. Yes. We should learn from everybody. From some we learn how to do a job. From the others we learn how not to do a job. After having said that, सिर्फ एक शेर मैं पढ़ूंगा, वो उर्दू में है. हमारे लिए निशान राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं किसी मर्द राहदां के लिए. हमारा ये हाल है. अब हमें सिर्फ सीखना ही है. We have to learn only. अब हम किसी को सिखाने के काबिल नहीं रहे. Thank you. Okay, thank you very much. So concluding this session, we have the recommendations that policies at all levels are very important, whether they're government level, economic policies, or policies regarding different disciplines and technologies. But somebody has to decide what is the competitive advantage of our country and set up the priorities. The inputs, somebody has to decide the inputs that we have available and what inputs we need in human resource and raw materials, so that what are the products that we can make efficiently and better than others. So somebody has to do it and government has to take the lead. IEEE definitely has a role to play, and IEEE should be following up with various ministries and departments of governments at all levels. And for that, it is requested that different groups, specialist groups may be formed for different sectors of the economy. And the President IEEE here, IEEE, Dr. Sohail Aftab Qureshi is here, and he has been active listener to all this discussion. The inputs from the organizers, from the participants have been that we should be learning from other countries. Of course, that is the case. When we talk about China, they started with developing their basic industries and basic technologies, and then they opened up their markets, and so did India. We should be learning from them that government should give protection to the industries so that they can thrive. To add to all this, I must say that Made in Pakistan should be promoted in the public sector to create markets for the products made in Pakistan. My humble suggestion is that it should be made mandatory for all public sectors to first of all source products that are being made in Pakistan through EDB, and they should be made to purchase those to create markets for the nascent industry. And once they have ample revenues, they can flow back, because innovation development is an effort which is time consuming and is financially challenging. So once the public sector is a buyer for locally produced products, I think that will generate enough revenue for the companies in Pakistan to improve their products and come to the level where they can be exported. So with these concluding remarks, I am going to hand over the mic to the Honorary Secretary, IEEE Engineer Monir Siddiqui, with conveying my appreciation to all the panelists for taking time out and being with us. It was a very fruitful discussion, as well as all the listeners here and participants. The questions were excellent. Thank you very much. Thank you very much, Navi Sahab, and thank you very much all. I think this is the topic which can never be covered in 1 or 2 hours. It requires a lot of deliberation, deep thinking, brainstorming, and then rationalizing all the thoughts and communicating it properly to the concerned authorities. However, we have a very fruitful discussions, and thank you all the panelists, and thank you Naveed Saab for wrapping up it in a very proper way, and special thanks to all our guests from the industry, from the academia, from the diplomatic missions. And now I would request the President IEEE, Engineer Sohail Aftab Qureshi Saab, to please come to the stage to award the mementos to our distinguished panelists and the moderator. Sohail Aftab Qureshi Saab.
on behalf of IEEE Karachi Center and Badar Expo Solution, thank you very much for your participation. مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال۔ میرا نام اسد ہے، میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں ہنڈائی نٹونکس کو۔ کرنٹلی میری پوزیشن ہے ایز اے بزنس مینجمنٹ ایگزیکٹو ایٹ جوبلی کارپوریشن۔ IEEE کا ایک آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے ان دس انڈسٹری۔ اوور اے ڈیکیڈ یہ لوگ ایگزیبیشنس کراتے ہیں، ایونٹس کراتے ہیں۔ IEEE فیئر ایک اچھا ایونٹ ہے جہاں پہ الیکٹرانکس، الیکٹریکل انڈسٹری کے ریلیٹڈ لوگ اپنے پروڈکٹس آ کے ایگزیبٹ کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں جو پرسپیکٹیو کسٹمرز ہے، اسٹوڈنٹس ہے، اس انڈسٹری میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ آ کے ایک پلیٹ فارم پہ مل سکتے ہیں۔ تو کافی فوکسڈ ایونٹ ہوتا ہے۔ ایڈوانٹیج اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایز ایگزیبٹرز ہمیں سیکھنے ملتا ہے کہ انڈسٹری میں پرابلمس کیا ہیں لوگوں کو، جس کے اوپر ہم پھر پروڈکٹس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، اپنے سلیوشنز ایگزیبٹ کر سکتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پروڈکٹس ہمارے اویلیبل ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو فل پوٹینشیل اس کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو جب یہاں پہ آتے ہیں ہم اپنی پوری رینج دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے پروڈکٹس انٹیگریٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس کا جو ایریا ہے یہ میرے خیال سے ہمیشہ سے بڑا امپورٹنٹ رہا ہے، اور آگے چلتے ہوئے بھی آئی فیل کہ اس کی امپورٹنس صرف بڑھتی رہے گی۔ یہ اس لیے کیونکہ اب چینجز کافی آ رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیں گے رینیوبل انرجیز آ رہی ہے، سولر کے اوپر لوگ جا رہے ہیں، الیکٹرک وہیکلز آ رہی ہے۔ تو انرجی کی ایفیشنسی کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ ایفیشنسی میں آپ کے ساتھ میں آٹومیشن کا بڑا امپیکٹ آتا ہے۔ سو اس کے لیے آپ کو بڑے اچھے برانڈس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، پروڈکٹس بھی آپ کو ایسی چاہیے جو ایکچوئل ایفیشنسی دے سکے، مانیٹرنگ بھی کر سکیں، جس میں پھر لوگوں کا فیڈ بیک اس کے اوپر کافی امپورٹنٹ آتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی پروڈکٹس لگائے ہیں جس میں ان کو ایشوز فیس ہوتے ہیں تو کیا وہ مسئلہ ایکچولی پرابلم میں ہے یا ڈیورنگ دا لائن مس میچ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے اس کو کیوں لگتا ہے، ان کی ٹویکنگ ہوتی ہے، ڈفرینٹ پروڈکٹس بھی لگ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آگے چلتے ہوئے جیسے جیسے نئی چیزیں اور آئیں گی یہ چیزیں بھی ڈیولپ ہوں گی۔ پیچھے برانڈز بھی اپنی R&D کے اوپر کافی انویسٹ کرتے ہیں، نئے پروڈکٹس اسی لیے لا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اب سافٹ ویئر کا بھی ایلیمنٹ کافی آ گیا ہے جس کے اوپر ایک سلیوشن آپ کمپلیٹ پرووائڈ کر سکتے ود دیز پروڈکٹس۔ بدر ایکسپو یہ میرے خیال سے سیکنڈ ایئر سے IEEE کو مینیج کرتا ہے، اس کے جو فیئرز ہوتے ہیں ان کا بھی آئی تھنک کافی اہم رول ہے، کیونکہ ایک ایونٹ کرانا بہت ہی مشکل ٹاسک ہوتا ہے۔ اس کی ورکنگ میرے خیال سے جب ایک فیئر ختم ہوتا ہے اس وقت سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے، پوسٹ ایونٹ ورکنگ اسٹارٹ ہوتی ہے، پھر پلاننگ ہوتی ہے کہ نیکسٹ ایئر کسے لایا جائے گا، لوگوں کو ارینج کرانا تاکہ ریلیونٹ لوگ بھی آئیں اور ایگزیبٹرس کو بھی انٹرسٹ اس ایگزیبیشن میں رہے۔ تو لاسٹ ایئر انہوں نے کافی اچھے ایک آؤٹ کم رکھا تھا۔ بدر کی مینجمنٹ بھی خود آ کے ہر ایگزیبٹر سے مل رہی تھی، انہوں نے اپنے چیف گیسٹ کو بھی ملایا، ایک اچھا پلیٹ فارم دیا جہاں پہ ہم بھی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکے، ساتھ میں جو بھی مارکیٹ میں لوگ تھے ان کو بھی ایک اچھا موقع ملا، اینڈ انکریجنگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر نیکسٹ ایئر زیادہ لوگ بھی انکریجڈ ہوتے ہیں آنے کے لیے۔ تو آئی تھنک ایک ان کا جو سپورٹ شروع سے رہا ہے
وہ بڑا امپورٹنٹ رہا اس ایگزیبیشن کی سکسیس کے لیے، اینڈ فیوچر میں بھی آئی ہوپ کہ اسی طرح یہ کنٹینیو کرتے رہیں. سو جبلی کارپوریشن ایز این امبریلا ایک گولڈ اسپانسر رہا ہے. اس کے اندر ہم اٹونکس اینڈ ہنڈائی کو بھی اسپانسر کرتے ہیں ایز گولڈ اسپانسرز. یہ ہمارا شروع سے رہا ہے کیونکہ یہ ایونٹ اس انڈسٹری کے لیے اسپیسیفک ہے، تو ہمارے لیے بھی یہ ایونٹ کافی اہمیت رکھتا ہے، جس کے لیے ہم نے شروع سے ہی اس ایونٹ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اینڈ ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ہر سال ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہیں، سپورٹ کرتے رہیں. اپنے اینڈ سے بھی جتنا ہم اسے مارکیٹ کر سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کمیونٹی ہے، اٹس ناٹ کہ انڈیویجول لوگ صرف پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. سو اس ایز گولڈ اسپانسرز وی ٹرائی کہ ہم جتنا میکسیمائز کر سکیں اس ایونٹ کو سکسیزفل کرنے کے لیے. This is Harish Shahid, Director of Orange Electric, and we've been working in Pakistan since 2006. Alhamdulillah, we're working in 8 cities in Pakistan, including all the big channels of Pakistan: Islamabad, Lahore, Karachi, Multan. And we've been in Pakistan for the last 17 years, and we've been attached with IEEP for the last 9 years, since 2014. And it's been a successful journey with IEEP, and it's been a pleasant experience every time. Last year we participated in IEEP, and just like every other year, it was a very successful exhibition. And last year, I believe it was in around September, when we had 4 stalls at IEEP, and we had a massive exhibit stall over there, and we had a massive turnout as well. We had very relevant consultants coming to us, we had engineers, we had builders from the industry who knew us from the last 10 years, and there were some new clients also who visited us, and it was a very pleasant experience. So it's been a journey of 8 to 9 years where at some times we've been sponsors of IEEP as well, and it's been very productive for us. Last year we were not sponsors, although we had 4 huge stalls, but this year again we're proud bronze sponsors, and we're hoping that this bronze sponsorship is going to bring us fruitful results like it does every time from IEEP channel. And we're going to highlight some new products this time, including automation materials for home and for hotels as well. And we're bringing a new switches series called Odessa series, which we're already supplying to some hotel clients in Lahore and other places in Punjab. So we're going to highlight some new series this time, and with European finish, so hopefully that's going to create an impact. So this exhibition is starting in the first week of October, as you all might know already. It's starting on 3rd October, and I would love for all of you to join us and be part of this healthy community where there's competition as well. And I would love for all of you to join us in the interactive and informative seminars and all the conferences that we'll be having during the 3 days. And it's going to be a very nice learning experience, and for new players as well, and for old players, because there's always room for learning. And these seminars will provide some kind of new information that will come in handy for us in the future, inshallah. السلام علیکم، میرا نام راہم احمد ہے اور میں AT الیکٹریکل اینڈ ٹریڈنگ کمپنی سے ہوں. 2014 سے ہم لوگ IEEP کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہماری کمپنی کا جو بیسیکلی کام ہے، ہم پوری دنیا سے مختلف برانڈز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کرتے ہیں، جس کے اندر ہمارا ایک بہت مشہور برانڈ ہے ٹینس الیکٹرک کے نام سے، اور دوسرا ہمارا برانڈ ہے اوپاس کے نام سے، تیسرا ہمارا برانڈ ہے کنڈاس کے نام سے، اور چوتھا ہمارا برانڈ ہے بیٹا الیکٹرک کے نام سے. پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں، بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جو کہ گرو ہونا چاہتی ہیں، گرو ہو سکتی ہیں. تھوڑی سی ہم لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ IEEP نے بہت اچھا کام یہ کرا ہے کہ ہم جیسے جتنی بھی ہماری کمپنیز ہیں جو لوکل انڈسٹریز ہیں الیکٹریکل اور الیکٹرانک سے ریلیٹڈ، ان سب کو بہت زیادہ سپورٹ کرا ہے اپنے پروڈکٹ، اپنے آئٹمس کو ایگزیبٹ کرنے کے لیے، لوکل مارکیٹ سے، لوکل مینوفیکچرنگ سے انٹروڈیوس کرنے کے لیے، اور بہت ساری چیزیں اس طریقے سے، جیسے کہ جتنی بھی ہماری لوکل مارکیٹ، لوکل انڈسٹریز چیزیں ہماری یہاں پہ متعارف کراتی ہے. IEEP کا جو بیسک مقصد مجھے اب تک سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے یہ یوز ہوتی ہیں، اور کیا کیا انوویشن آگے مزید ہم لوگ لے کر آ سکتے ہیں اپنی لوکل مارکیٹ اور لوکل انڈسٹریز کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ IEEP کا سب سے اچھا اور سب سے زیادہ شکر گزار میں یہ ہوں گا کہ جب بھی ہم نے IEEP کے اندر اپنے ایگزیبٹ کرا ہے کسی بھی پروڈکٹ کو، کسی بھی چیز کو شوکیس کرنے کے لیے، تو اس کے اندر ہمیں سب سے اچھا رسپانس یہ ملا ہے کہ لوگ جو آتے ہیں وہ ڈائریکٹ بالکل کنزیومر آتے ہیں جن کو فیلڈ سے ریلیٹڈ نالج چاہیے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی بھی کوئی بھی بندہ آ جاتا ہے
जो हमारी फील्ड से ना भी रिलेटेड हो, IEEE का एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि वो जो भी हमारे लोकल बायर्स हैं और लोकल सप्लायर्स हैं उनके पास डायरेक्ट थ्रू B2B हम लोग अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं। IEEE के पिछले 10 साल से हम लोग IEEE के अंदर अपने प्रोडक्ट को एग्जीबिशंस में उनकी जा रहे हैं, और इसके साथ साथ IEEE के जब भी कोई फेयर्स होते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे हेल्दी कॉम्पिटिटर्स होते हैं हमारे, जो कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो एक बड़ा अच्छा सीखने का मौका इंसान को मिल जाता है हमारी फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं इन लोगों को। और बाकी जो वहाँ पे सेमिनार्स हो रहे होते हैं और जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं वहाँ पे, उससे हमें बहुत सारे जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो आए हुए होते हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे होते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को साथ लेके जाके, और किस तरीके से हम लोकल मार्केट की हेल्प कर सकते हैं ये प्रोडक्ट आगे लेके जाके। IEEE का 12th एडिशन होने जा रहा है जो कि 3 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर तक है 2023 कराची एक्सपो सेंटर के अंदर। आएँ और इसका पार्ट बने, और मैं अपने तमाम इंडस्ट्री के जितने भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं इनको दावत देता हूँ कि आएँ और इस एग्जीबिशन का पार्ट बने। Pakistan Cables is looking forward to